السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی و طہارت، آپ کی سخاوت، آپ کے جود و کرم، آپ کے عبادت و ریاضت کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ آپ حضرات ہماری گفتگو کو غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حشام بن عبد الملک، جو کہ بنو امیہ کا خلیفہ ہے، اس کے بارے میں منقول ہے کہ یہ ایک بار حج کے لیے گیا۔ خلیفہ بننے سے قبل یہ ایک بار حج کرنے گیا اور طواف کے وقت حجر اسود چومنے کی کوشش اس نے کی، مگر بھیڑ کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکا۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک درخشندہ روح نورانی پیشانی والے بزرگ تشریف لائے اور حجر اسود چومنے کے لیے وہ بزرگ آگے بڑھے تو مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا اور ان نورانی پیشانی والے بزرگ نے نہایت اطمینان سے حجر اسود کا بوسہ لے لیا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے ان لوگوں نے حشام خلیفہ سے پوچھا، اس وقت یہ خلیفہ نہیں تھا، حشام سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ حشام نے کہا کہ میں نہیں پہچانتا۔ اس وقت فرزوق شاعر، جو اہل بیت کا عاشق تھا، وہ بھی وہیں موجود تھا۔ اس شاعر نے کہا کہ مگر میں انہیں پہچانتا ہوں، میں ان بزرگ کو، نورانی پیشانے والے بزرگ کو میں جانتا ہوں۔ اور پھر اس نے مدحیہ قصیدہ کہا، کچھ اشعار آپ کی شان میں کہے اور بتایا کہ آپ شہید گلگوں قبا سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے امام زین العابدین ہیں۔ اس شاعر نے جو اشعار کہے ان میں سے دو اشعار کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ بندگان خدا میں سب سے بہتر شخص کی اولاد ہیں، پاکیزہ متقی طاہر کوہ بلند ہیں، بطحا ان کے نشان قدم سے آشنا ہے، بیت اللہ اور حل و حرم سب انہیں پہچانتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ آپ روزانہ 1000 رکعتیں پڑھتے تھے، سفر میں ہوں یا حضر میں۔ نماز تہجد کبھی ترک نہیں کرتے تھے۔ وضو کرتے وقت خشیت الہی سے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، اور نماز کے لیے حضرت امام زین العابدین کھڑے ہوتے تو کانپنے لگتے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ میں کس کے حضور کھڑا ہوتا ہوں۔ کبھی آندھی چلتی تو خوف سے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ کے مکان میں آگ لگ گئی، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ جس وقت آگ لگی اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ لوگوں نے شور مچایا کہ اے فرزند رسول، آگ لگی ہوئی ہے، مکان سے باہر تشریف لائیں۔ آپ نے آگ کی بالکل پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ آگ پھر بجھ گئی، لیکن آپ اطمینان و سکون سے خوشی و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ اب آپ نے جب آگ بجھ گئی آپ نے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے۔ چونکہ ہمارے بزرگ بہت لمبا لمبا سجدہ کرتے تھے، سجدے میں کئی منٹ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے تھے، سجدے میں سر رکھے رہتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے اس بے پرواہی کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آتش آخرت کے خوف نے مجھے دنیا کی اس آگ سے غافل کر دیا۔ آپ کے فرمودات آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ آپ دعا فرماتے اس طرح سے، رب العالمین، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں میرا ظاہر اچھا ہو اور حقیقتاً میرا باطن برا ہو۔ آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے، کچھ لوگ اللہ کی عبادت اس کے خوف سے کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔
کچھ لوگ ثواب کی تمنا میں عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ کچھ لوگ محض شکر نعمت میں عبادت کرتے ہیں، یہ بندگان آزاد کی عبادت ہے۔ وضو یا طہارت میں آپ کسی سے مدد لینا ناپسند کرتے تھے۔ وضو کے لیے پانی خود لاتے، سونے سے پہلے پانی لا کر ڈھک دیتے، شب میں رات میں بیدار ہو کر مسواک کرتے، اس کے بعد وضو کر کے نماز شروع کر فرماتے۔ دن میں اگر کچھ وظیفہ رہ جاتا تو اس سے بھی رات میں پورا فرماتے۔ چلتے وقت ہاتھ زانوں سے ملا کر رکھتے، ہاتھوں کو حرکت نہ دیتے۔ آپ فرماتے، فخر کرنے والے پر مجھے تعجب ہے، ابھی کل تک تو وہ ایک ناپاک نطفہ تھا اور کل پھر ایک مردار لاش بن جائے گا، اور اس سے زیادہ حیرت مجھے اس شخص پر ہے جو فانی گھر کے لیے عمل کرتا ہے اور دارالبقاء کے کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ مدینہ منورہ کے بہت سے باشندے ایسے تھے جنہیں اپنے معاش کے بارے میں، اپنی روزی کے بارے میں خود کچھ معلوم نہیں تھا کہ کہاں سے آتا ہے۔ کچھ لوگ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو بخیل خیال کرتے تھے، کنجوس کہتے تھے، سمجھتے تھے، مگر جب آپ یعنی امام زین العابدین کا انتقال ہوا اور لوگوں کے گھر ان کی روزی نہیں پہنچی، اس وقت راز کھلا کہ رات کی تاریکی میں آپ ان غربا کے، ان مسکین اور مفلس لوگوں کے گھر کھانا پہنچا دیا کرتے تھے، اور ایسے مکانوں کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ کے شہزادے امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے والد گرامی نے مجھے 5 آدمیوں سے بچنے کی وصیت کی۔ فرمایا کہ نہ ان کے پاس بیٹھنا، نہ ان سے دوستی کرنا، اور نہ ان کے ہمراہ سفر کرنا۔ اب وہ 5 شخص جن سے بچنے کی حضرت امام زین العابدین نے اپنے صاحبزادے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، نصیحت کی کہ ان سے دور رہنا، بچ کر رہنا، وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 بدکار، فاسق، کیونکہ وہ ایک لقمہ یا اس سے بھی کم میں تجھے بیچ دے گا۔ نمبر 2 جھوٹے سے بچنا، کیونکہ وہ قریب نظر اور سراب کی طرح ہے، قریب کو دور کر دے گا اور دور کو نزدیک بنا دے گا۔ نمبر 3 احمق، بے وقوف، کم عقل سے بچنا، کیونکہ وہ تجھے فائدہ پہنچانا چاہے گا مگر اپنی بے وقوفی سے تجھے نقصان پہنچا دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ عقل مند دشمن بے وقوف دوست سے بہتر ہے۔ نمبر 4 قاطع رحم، یعنی رشتہ داری کو کاٹ دینے والے سے بچتے رہنا، کہ جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق قطع کر لیتا ہو، رشتہ داروں سے تعلقات بنا کر نہ رکھتا ہو، ایسے انسان سے بھی بچتے رہنا۔ اس سے میں نے، آپ نے فرمایا کہ اس سے میں نے قرآن مجید میں 3 مقام پر ملعون پایا۔ کسی نے آپ کی شان میں بد زبانی کی اور آپ پر افطرا کہا تو امام زین العابدین نے فرمایا، اگر میں واقعی ایسا ہوں جیسا تو نے بیان کیا تو رب تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں، اور اگر ایسا نہیں تو اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے۔ یہ خلق عالی دیکھ کر، یہ آپ کا اخلاق دیکھ کر اس شخص نے آپ سے معافی مانگی، اور سر مبارک کو، حضرت امام زین العابدین کے سر مبارک کو اس شخص نے بوسہ دیا اور پھر کہنے لگا کہ آپ پر میں قربان ہو جاؤں، یقیناً آپ ویسے نہیں جیسا میں نے کہا تھا۔ اس خطا کے لیے، اس شخص نے کہا کہ اس خطا کے لیے میرے حق میں دعائے مغفرت فرمائیں۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائے۔ ایک بار آپ اپنے مہمان کے ہمراہ دسترخوان پر تشریف فرما تھے۔ امام زین العابدین کے گھر مہمان آئے ہوئے تھے اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھا ہوا تھا، اور آپ کا خادم گوشت برتن میں لیے ہوئے، جو کہ ابھی تیار ہوا تھا، ابھی ہانڈی چولہے سے اتاری تھی، ابھی گوشت آگ سے اتارا تھا، ابھی پک کر تیار ہوا تھا، اور برتن میں نکالا اور وہ لے کر دسترخوان پر آپ کے پاس آ رہا تھا۔
کہ اس کے ہاتھ سے، اس خادم کے ہاتھ سے وہ گوشت کا برتن جو گرم گوشت تھا، ابھی بنا تھا، پکا تھا، وہ چھوٹ کر آپ کے ایک صاحبزادے کے سر پر گر گیا، اور وہ صاحبزادے اس طرح جل گئے کہ اسی جلے ہوئے کی وجہ سے، جلنے کی وجہ سے امام زین العابدین کے ان صاحبزادے کا انتقال ہو گیا۔ لیکن آپ نے غلام کو آزاد کر دیا اور فرمایا یہ غلطی تو نے جان بوجھ کر نہیں کی۔ اس کے بعد فرزند دلبند کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہوئے۔ پہلے اسے آزاد کر دیا آپ نے، یہ نہیں کہ اس نے غلط کیا، غلط تو کیا لیکن آپ نے فوراً اسے معاف کر دیا، اور پھر یہی نہیں بلکہ اسے آزاد بھی کر دیا۔ سبحان اللہ! یہ ہمارے بزرگوں کا اور خاص طور سے اہل بیت اعظام کی شان، ان کا کرم، ان کا یہ عالی اخلاق ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کے صاحبزادے حضرت محمد بیمار تھے۔ حضرت امام زین العابدین ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت اسامہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید کے بیٹے ہیں، حضرت اسامہ کے صاحبزادے، ان کا نام محمد تھا، وہ بیمار ہوئے تو حضرت امام زین العابدین ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت امام زین العابدین کو دیکھ کر محمد بن اسامہ رو پڑے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ جانے برادر، کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس پر محمد بن اسامہ نے کہا مجھ پر ایک قرض ہے، اس سے سبک دوشی کی فکر مجھے رلا رہی ہے، یعنی میں اس قرض کو ادا نہیں کر پا رہا ہوں، ادا نہیں کیا ہے میں نے، اور میں اسی فکر میں رو رہا ہوں، اسی کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ آپ کا قرض کتنا ہے؟ تو محمد بن اسامہ نے عرض کیا کہ 15,000 دینار مجھ پر قرض ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، اس قرض کی ادائیگی میں کر دوں گا، میں ذمہ لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے، راہ میں ایک شخص ملا جس نے آپ کی شان والا میں نازیبا کلمات کہے۔ غلام آپ کے ساتھ، آپ کے غلام اور خادم تھے، آپ کے غلام اور خادموں نے اس بدتمیز شخص کو دیکھا، جب اس کی بات سنی، بدتمیزی دیکھی، تو اس کے جانب لبکے کہ اسے سزا دیں، لیکن امام زین العابدین نے انہیں، اپنے خادموں کو، اپنے غلاموں کو منع کیا، انہیں روک دیا، اور پھر گالی دینے والے کی جانب امام زین العابدین متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ہمارا حال جو تم سے مخفی ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ ہے جو تم نے بیان کیا۔ تمہیں کوئی حاجت ہے جس میں ہم تمہاری کچھ مدد کر سکیں؟ وہ شخص شرم سے پانی پانی ہو گیا کہ میں نے ان کے شان میں نازیبا کلمات کہے، ان کے شان میں گستاخی کی، بد کلامی کی، لیکن یہ مجھ پر اتنا کرم کر رہے ہیں۔ آپ کی یہ شان دیکھ کر، آپ کا یہ اخلاق دیکھ کر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا، اور پھر امام زین العابدین نے آپ کے جسم پر ایک چادر اس وقت پڑی ہوئی تھی، آپ کے کاندھے پر، آپ کے پاس اس وقت ایک چادر تھی، آپ نے وہ چادر فوراً اپنے کاندھے سے اتاری اور اس شخص کو دے دی، اور خدام سے 1000 درہم دلوا دیے، یعنی آپ نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اسے 1000 درہم بھی دے دو۔ اس کے بعد وہ گالی دینے والا ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ واقعی اولاد رسول میں سے ہیں۔ سبحان اللہ! امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی نادان یہ نہ سمجھ لے کہ آپ دنیا دار تھے، کہ دنیا کا مال آپ کے پاس بہت رہتا تھا، اس وجہ سے آپ خرچ کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کریم تھے، سخی اور جواں مرد تھے، صاحب مروت اور صاحب فضل و کمال تھے، اور خصائل نبویہ سے ہمہ جہت مرصع اور آراستہ پیراستہ تھے۔ دنیا آپ کے پاس آتی تھی مگر اسے اپنے پاس سے جلد دور کر دیتے تھے۔ دنیا آپ کے پاس، دولت آپ کے پاس بہت آتی تھی، لیکن آپ اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کسی نہ کسی کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے
کسی نہ کسی طرح سے عطا کر دیتے تھے اور دولت کو اپنے سے جدا کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اہل بیت اعظام کی شان، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کا مرتبہ، مقام، ان کا اخلاق اور ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کا تقوی و طہارت۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کا سچا ماننے والا اور ان کے طریقے پر چلنے والا، ان سے محبت رکھنے والا بنائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم و خدا حافظ۔